جو آرمی ہے اس کا کام ہے بارڈرز کو کنٹرول کرنا. جو بارڈر سے جو بھی چیز اندر آ رہی ہے وہ آرمی کی کمزور ہے. دبئی پولیس جوائن کرنے کے لیے آپ کو عربی میں مہارت چاہیے. یہ جو آپ کا لفظ ہے ٹارگٹ کرنا, بالکل دبئی پولیس کسی کا لحاظ نہ کسی کو ٹارگٹ کرو. جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب میرا جو ہیڈ ہے وہ ایس پی جس کو آپ کہتے ہیں, ہم اس کو اپنی زبان میں میجر کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس کے پاس پہنچ گیا کہ میرا فلانا بندہ اس طریقے سے پکڑا, تو اس کو وہ کہے گا جی کس نے پکڑا, وہ کہیں گے جی سراج صاحب نے پکڑا. وہ کہے گا جب تک سراج اجازت دے گا میں تمہیں ملا. کون کہہ رہا ہے؟ ایس پی کہہ رہا ہے کہ سراج اجازت دے گا تو آپ مل سکتے ہیں, کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے. دبئی کی ترقی کا راز کیا ہے؟ دبئی کی ترقی کا راز میں ایک ہی لفظ میں کہوں گا کہ وہ اپنے ملک کے لیے ایماندار ہے. ایک پولیس والا جو ہے عام پولیس والا, اچھا وہ منیمم 10,000 درہم سیلری لے, اس کا مطلب 8 لاکھ روپے. 2 سال کے بعد ہر پوری دنیا میں آئی تھنک سو یہ قانون ہوتا ہے کہ آدھی سزا گزرنے کے بعد وہ اپلیکیشن کرتا ہے یہ آپ میری مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیا جائے. جب جج نے فائل دیکھی اس نے کیا کیا ہے, اس نے کہا اس کی سزا ڈبل کر. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی. ایم یور ہوسٹ رامین محمود. ناظرین, کسی بھی ملک کی جو ترقی کا راز ہے وہ وہاں پر موجود جو فورسز ہیں وہ کس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کامیاب بناتی ہیں, وہاں پر پیس کو کس طرح مینٹین کرتی ہیں. ایک معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے جب وہاں پر موجود کرائمز جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے روکا جا سکے, اور وہاں پر جو سارے لوگوں کے جو مینٹل ہیلتھ بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کس طرح سے دن رات ہمارے آفیسرز, نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ پولیس موجود ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کمپیریزن کی. جب ہم بات کرتے ہیں دبئی پولیس کہ دبئی کی ترقی کا کیا راز ہے جناب, اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تھوڑا سا کمپیریزن بھی کریں گے, پولیس ریفارمز پہ بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا پروسیس ہوتا ہے باہر جو پولیس ہے ان کو کس طرح بھرتی کیا جاتا ہے, ان کی انسپیکشن کس طرح سے ہوتی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے آج مجھے جوائن کیا ہے. دبئی پولیس میں ان کو سرو کرتے ہوئے بے شمار سال ہو گئے ہیں, 77 سے غالباً 1977 سے یہ سرو کر رہے ہیں, اور ابھی بڑے اچھے رینک پہ کام کر رہے ہیں. سراج الدین صاحب میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے پولیس میں جانا ہے, اور دبئی میں ہی کیوں آپ نے اس کو کنٹینیو کیا؟ ایکچولی میں یہاں جس وقت پاکستان میں تھا تو مجھے شروع سے شوق تھا یا آرمی یا پولیس جوائن کرنے کا. تو میں اس وقت تقریباً فرسٹ ایئر میں تھا, تو میرے بڑے بھائی وہاں ہوتے تھے, وہاں وہ بزنس کرتے تھے, تو انہوں نے اچانک میرا ویزا نکال کے بولا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ. میں وہاں چلا گیا, لیکن مجھے شوق تھا پولیس کا. میں نے جاتے ہی 1 سال ان کے پاس جیسے بھی کر کے گزارا کہ میں نے کہا بھائی جان میں نے پولیس جوائن کرنی ہے. تو میں نے کوشش شروع کر دی, یا پولیس یا آرمی دونوں میں کوشش شروع کر دی. تو 1977 1 اکتوبر کو میں نے دبئی پولیس جوائن کر لی. پہلے انہوں نے مجھے لیا سولین, مجھے وردی نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ کیونکہ میں پاکستانی تھا اور میری عربی کمزور تھی. مجھے عربی اتنی زیادہ نہیں آتی تھی, لینگویج عبور نہیں تھا, اور وہاں پہ ہر چیز عربی میں ہوتی ہے. پھر میں نے وہاں پہ تقریباً 6 مہینے تک عربی کورسز کیے, عربی لینگویج کے اندر اپنا عبور حاصل کیا. پھر میں نے دوبارہ فرسٹ ٹائم میں گیا جب, تو مجھے جنرل صاحب نے ریفیوز کر دیا کہ تمہیں عربی نہیں آتی. پھر دوبارہ انٹرویو میں گیا تو میں کامیاب ہو گیا, اور پہلے انہوں نے مجھے سولین میں رکھا 2 سال, پھر 79 میں انہوں نے مجھے یونیفارم دی. 1 جون 1979 میں مجھے 2 سال کے بعد تقریباً پھر مجھے یونیفارم مل گئی. پھر اس کے بعد کیسا لمحہ تھا جب پہلی بار آپ نے یونیفارم؟ بڑی خوشی ہوئی. وہ ٹوپی پہن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. کس کو فون کر کے بتایا پہلے؟ ماں جی تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کو بتایا ماں جی میں کامیاب ہو گیا ہوں الحمدللہ, انہوں نے بڑی دعائیں دی. اچھا, پولیس کی جب ہم بات کرتے ہیں, دبئی میں کرائمز ہوتے ہیں بہت سارے چھوٹے موٹے, اور نیشنلٹی کے لوگ بھی وہاں پہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دبئی بڑا ایک ڈائیورس کنٹری ہے. وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہاں پر بسے میں آ کے بزنس کے لیے, جابس کے لیے. تو کس طرح کے وہاں پہ آپ کے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں, کیا دیکھا آپ نے اپنے اتنے سالہ سروس میں؟ میں نے جو محسوس کیا, ہم ایک چھوٹی سی مثال سے بتاتے ہیں کہ ہر شہر میں قبرستان ہوتا ہے, جرم ہر شہر میں ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر جرم ہوا ہے نا, تو دوسرے ملکوں میں جو میں نے محسوس کیا ہے, لوگ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں کرتے, پیچھے جاتے نہیں ہیں. اگر میں نے اگر کسی بندے کو پکڑ لیا نا کہ جی وہ ایگزامپل نشے کا سگریٹ پی رہا ہے,
میں نے اس کو پکڑنے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ اس کو سزا دے. میں نے کہا تو نے سگریٹ کہاں سے لیا, وہاں پہنچ رہے ہیں تم نے کہاں سے لیا, حتیٰ کہ ہم اینڈ آف دا پوائنٹ پہنچتے ہیں کہ یہ یہاں شروع کہاں سے ہوا. اس وقت ہم نے جان نہیں چھوڑنی. نمبر 2, آپ کے یہاں آئی تھنک سو, اگر میں غلط نہیں تو آپ کا جو لائر ہے نا, جس وقت آپ کسی مجرم کو پکڑتے وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کوئی مجرم پکڑا ہے نا, ہم جب تک اپنی انویسٹیگیشن پوری نہیں کر لیتے ہم کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتے. تب تک کوئی اور ان کے پاس نہیں آ نہیں سکتا, انویسٹیگیشن کوئی بھی نہیں آ سکتا. اب آگے ایک مثال دیتا ہوں. ایگزامپل, میں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر چھوٹے لیول کا آدمی, مجھے 1 سٹار. ایگزامپل, اب میرا جو ہیڈ ہے وہ ایس پی جس کو آپ کہتے ہیں, ہم اس کو اپنی زبان میں میجر کہتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ اس کے پاس پہنچ گیا کہ میرا فلانا بندہ اس طریقے سے پکڑا, تو اس کو وہ کہے گا جی کس نے پکڑا, وہ کہیں گے جی سراج صاحب نے پکڑا. وہ کہے گا جب تک سراج اجازت دے گا میں تمہیں ملا. کون کہہ رہا ہے؟ ایس پی کہہ رہا ہے کہ سراج اجازت دے گا تو آپ مل سکتے ہو. ٹرانسپیرنسی, کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا, یا میری انویسٹیگیشن پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. جب ہماری انویسٹیگیشن پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں نیابہ, آپ جس کو مجسٹریٹ آئی تھنک سو کہتے ہو, پھر وہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. پھر وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس کے 3rd پوائنٹ پہ جا کے جج کے پاس جاتا ہے. تو پہلے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتی ہے اور پھر جج کے پاس جاتا ہے. پھر نیابہ, ہم اس کو نیابہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ مجسٹریٹ جس کو کہتے ہیں, وہ اپنی انویسٹیگیشن کہ پولیس نے جو انویسٹیگیشن اس کو کمی تو نہیں ہے, وہ کمپلیٹ کرے گا پھر جج کے پاس جائے گا. اچھا, دبئی کی ترقی کا راز کیا ہے؟ دبئی کی ترقی کا راز میں ایک ہی لفظ میں کہوں گا کہ وہ اپنے ملک کے لیے ایماندار ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, سمجھ آ جائے. میں جس بندے کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ سمجھے ہیڈ آف دا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بہت قریب والا کوئی رشتہ دار جس نے کوئی غلطی کی, کیسے غلطی کی, اس نے ٹریفک لائٹ ریڈ کراس کیا, اور وہاں پہ قانون یہ ہے کہ جو بندہ ٹریفک لائٹ ریڈ کراس کرے گا اس کو اس زمانے میں جب میں بات کر رہا ہوں 15 دن گاڑی بند ہوگی اس کی جیل میں, اور پلس کو فائن ہوگا. تو اس کا بہت قریبی رشتہ دار, میں نام نہیں لے سکتا, بہت قریبی, اس نے غلطی کی. وہ مجھے کہنے لگا سراج, میں نے کہا نام سیدھی عربی میں ہم کہتے ہیں نا, کہتا ہے جاؤ وہ فلانے گھر سے وہ گاڑی لے کے آؤ. میں نے کہا سر کیوں؟ 2 ہفتے پہلے وہ گاڑی میں نے خود ان کے گھر میں پہنچائی تھی. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتا انہوں نے ٹریفک لائٹ ریڈ کراس کیا. وہاں سے میں گاڑی لے کے آیا, گاڑی 15 دن کے لیے بند کی, 820 روپے فائن بھرا, اس کے بعد گاڑی ریلیز کری. حالانکہ وہ ہیڈ آف دا ٹریفک ڈپارٹمنٹ وہاں بیٹھ کے سائن بھی کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا. گھر کی گاڑی, یہ ہے قانون. جب وہ یہ کرے گا تو میری کیا ضرورت ہے میں غلط کروں؟ اچھا, وہاں پہ دیکھیں یہ تو ایسی ٹریٹس ہیں, آنیسٹی, اور یہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر اور رولز اینڈ ریگولیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تھوڑا سا اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ بہت ایماندار ہمیں نظر آئیں گے, ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگ ڈس آنیسٹ بھی نظر آئیں گے وہاں پہ بھی, کیونکہ پوری دنیا میں ایک جو انسان ہے اس کا رویہ تقریباً ہر جگہ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ایک ایسی وجہ لگتی ہے کہ کیا ہیوی فائنز ہیں, یا پھر پتہ ہے کہ چھوٹنا نہیں ہے تو اسی لیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یا پھر جو ہے وہ کوئی اور وجہ نظر آتی ہے؟ اس کے اندر آپ کے 3 سوال ہیں, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے اگر میں پکڑا گیا تو مجھے فائن کے بغیر میری جان نہیں چھوڑنی. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے ایک آپ نے بھی واقعہ بھی بتایا, اب میں آپ کو دوسرا واقعہ بتاتا ہوں. ایگزامپل, میں پولیس والا ہوں, میں نے کسی بندے کو پکڑ لیا, آپ میرے جاننے والی ہیں, آپ نے آ کے مجھے کہا کہ صاحب اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا اوکے. آپ کو میں نے کیا کہا؟ میں نے آپ کی, کیونکہ میں نے اپنی عزت رکھنی, آپ کی رکھنی, میں جا کے وہ فائن اپنی جیب سے بھر دوں گا لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں. آپ کی بھی عزت رہ گئی, میری بھی رہ گئی. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں اسے پکڑ لیا اور اگر میرے ہیڈ کو پتا چل گیا کہ اس نے انلیگل اس کو چھوڑا ہے تو میری شامت. تو کیا سزائیں ہوتی ہیں پھر پولیس؟ سزائیں جیسا جرم ویسی سزا. ایگزامپل, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک آدمی زیبرا کراسنگ سے کراسنگ کر رہا, اب ایک پولیس والا, جیسے ابھی آپ رینکس کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ جیسے یہاں پہ SHO DSP اس طرح کے رینکس ہوتے ہیں, دبئی میں آپ کی میجر اور کرنل, ایگزیکٹلی اس طرح کے ایگزیکٹلی. تو کیا سزائیں ہوتی ہیں ان کی بھی سزائیں جس طرح لائک ہمارے, کیونکہ یہ آرمی رینکس ہیں یہاں پہ, تو ان کی سزائیں بھی اس طرح آرمی ملٹری کورٹس والی ہوتی ہے. یعنی آپ کے کسی ساتھی کو سزا ملی ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے کسی ساتھی کو سزا نہیں ملی. وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ جو تقریباً 77 سے اب تک لے کے میں نے ایک ڈپارٹمنٹ رہا, میں نے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے.
میرے ساتھیوں میں سے نہیں, لیکن میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایگزامپل میں اس وقت ٹریفک میں تھا, تو ایک انڈین تھا, اس کا میں نام لوں گا, فرنینڈس اس کا نام تھا. اس وقت وہاں پہ قانون یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا جی, ان کی فیس ہوتی ہے 35 درہم, اور اگر ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے جلدی چاہیے تو ہم کہتے ہیں تو 70 درہم پے کرے گا, ڈبل. وہ جو فرنینڈس تھا, اس بندے نے کوئی ڈرائیونگ اسکول والے کے ساتھ میچ کیا کہ تو اپنی فائلیں لا کے مجھے دے گا, میں آپ کو یہ قریب والی اس کی ڈیوٹی کہاں تھی, جہاں فائلیں نکالنی اور رکھنی ہوتی تھی. وہ فرنینڈس کی ڈیوٹی وہاں تھی. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کے اوپر سائن کرنے والا تھا نا, وہ ایک یمنی تھا. ٹھیک ہو گیا. مجاہد اس کا نام تھا. اب یہ جو بندہ فرنینڈس ہے نا, یہ ایکچولی انڈین نیوی سے تھا, جو آ کے اسے وہاں جوائن کیا ہوا تھا. تو اس بندے نے فائل نکالی, مجاہد کے پاس آ کے رکھی, اس نے سائن کیے, اس نے جا کے ڈیٹ بنائی. وہ تقریباً مہینہ یا 15, مجھے نہیں پتا, کچھ ٹائم تک اس کو چیک کرتا رہا یہ سائن کیسے کرتا ہے. پھر اس نے اسکولرز کا ٹچ کیا, اس کے سائن نقلی اتارے, وہ 5-7 فائلیں لے کے آتا. وہ بھی انڈین تھا, وہ ملباری تھا, یہ بمبئی کا تھا. یہ جو فرنینڈس ہے, اس نے 5 فائلیں لے کے آنی, اس نے اس کے ڈیٹے خود لکھ کے نزدیک والی, وہ مجاہد کے سائن کر دینے, اور 70 کے حساب سے پیسے جیب میں ڈال لینے. جب وہ پکڑا گیا, اس کو 70,000 درہم فائن ہوا اور 2 سال جیل ہوئی. 2 سال کے بعد ہر پوری دنیا میں آئی تھنک سو یہ قانون ہوتا ہے کہ آدھی سزا گزرنے کے بعد وہ اپلیکیشن کرتا ہے, یہ آپ میری مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیا جائے. اس نے اپلیکیشن ڈالی, جج کی مرضی ہے وہ سیم سزا رکھے یا اس کو ڈبل کرے یا ختم کر دے. یہ تینوں چیزیں یہ جج کی مرضی ہوتی ہے. جب جج نے فائل دیکھی کہ اس نے کیا ہے, اس نے کہا اس کی سزا ڈبل کر دو. جس سے یہاں پہ ایک خاص طبقے کے اوپر جا کے سیلریز تھوڑی انکریز ہوتی ہیں, وہاں پہ فائنینشلی یہ جاب, مطلب کوئی ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی دبئی پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو فائنینشلی یہ کتنی اسٹرانگ جاب ہے, مطلب اچھی اماؤنٹ ملتی ہے آپ کو چھوٹے لیول سے ہی, یا پھر جو ہے وہ؟ جی ایسا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ دبئی پولیس جوائن کرنے کے لیے آپ کو عربی میں مہارت چاہیے, پہلی شرط تو یہ ہے. لیکن جس وقت میں نے جوائن کیا تھا اس وقت چانسز یہ تھے کہ ان کے پاس پڑھے لکھے بچے نہیں تھے, لڑکے پڑھے لکھے بہت کم تھے. اب ان کے اپنے لڑکے بہت پڑھ لکھے گئے, اب باہر والے بندے کو جاب نہیں ملتی. آگے نیکسٹ آپ کا سیلری کا, اب چھوٹی سی مثال لگا لیں, ایک پولیس والا جو ہے نا, عام پولیس والا, وہ منیمم 10,000 درہم سیلری لے رہا ہے. اس کا مطلب 8 لاکھ روپیہ ایک پولیس والے کی سیلری ہے پاکستانی, 8 لاکھ روپیہ. اسی حساب سے جب رینک اوپر چڑھتا جاتا ہے, رینک اوپر نکلے گا, سیلری اوپر بڑھتی جائے گی. اچھا, آپ نے ایز اے پولیس آفیسر بہت ساری انویسٹیگیشنز بھی کی ہوں گی, آپ نے ویسے بھی کچھ اپنے ساتھی لوگوں کے بہت سارے واقعات بھی بتائے. کوئی ایسا کیس جو بڑا مائنڈ بلوئنگ ہو, بڑا امیز کرنے والا ہو, اور آپ نے بڑی مشکل سے اس کی انویسٹیگیشن کی ہو, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر. یہ میرے ساتھ 3 کیسز بڑے میجر ہوئے ہیں. نمبر 1, ایک صبور نام کا آدمی تھا, پٹھان. اچھا. وہ ڈرائیونگ سکھاتا تھا. اس زمانے میں ڈرائیونگ اسکولوں کو چیک کرتا تھا. اچھا. جیسے میں نے بتایا نا, میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں. اس نے مجھے فون کیا کہ سر کچھ انڈین لوگ ہیں جبل علی کے اندر, وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہنا جی میں نے ان کے ساتھ ڈرائیونگ سکھانے کا کانٹیکٹ کیا تھا, وہ بندہ پاس نہیں ہو رہا, میں نے ان سے پیسے لیے, وہ بائی فورس مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ہم تمہیں پاؤں کو پتھر باندھ کے, یہ سمندر جبل علی سمندر ہے, یہ سمندر میں پھینک دیں گے, نہیں تو ادھر تم ہمیں پیسے ہمارے واپس کرو. تو میرے سے بائی فورس انہوں نے چیک لے لیے. میں نے کہا اوکے, کیونکہ میں اس وقت ڈیوٹی پہ تھا. میں نے اپنے ہیڈ کو فوراً ٹچ کیا, میں نے کہا سر یہ معاملہ ہے تو میں جبل علی جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں. میں وہاں چلا گیا, وہاں جا کے میں نے انویسٹیگیشن کی, ان کو پکڑا جو یعنی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. پکڑنے کے بعد وہ جو لوگ غلط تھے وہ انڈین تھے سارے, ان کو سزا دلوائی, اس بندے کی جان چھڑوائی. نمبر 1. نمبر 2, میں رہتا ہوں شارجہ میں, بالکل بارڈر کے اوپر. شارجہ دبئی بارڈر ہے وہ. وہاں پہ ہمارے اس وقت چھٹی ہوتی تھی جمعہ اور ہفتہ. آج کل ہفتہ اتوار ہو چکا ہے. ہفتے کے دن میری چھٹی تھی, تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترا, تو میرے سامنے ایک بہت بڑی خالی جگہ تھی. وہاں لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے تھے. تو ایک گاڑی مجھے پتا تھا یہ گاڑی ایک یمنی کی ہے, مسٹوبشی پجیرو.
ٹھیک ہو گیا. وہ گاڑی میں دیکھا, میں کہ اس کے اندر ایک پٹھان بیٹھا ہوا. میں نے کہا یہ کون ہے, مجھے پتا وہ گاڑی کسی ہے. میں نے جا کے اس کو بولا عربی کے اندر, میں کہا شو سوئی کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ کہتا عربی معافی معلوم. اب اس کو نہیں پتا میں پاکستانی ہوں, میں تو ساری زبانیں جانتا ہوں, میں پنجابی بھی جانتا ہوں, میں عربی بھی جانتا ہوں, میں اردو بھی جانتا ہوں, انگلش بھی جانتا ہوں. میں نے اس کو بولا ابھی میری اسٹائل جو ہے نا اردو وہ عربی والا, یہ گاڑی کون, یہ گاڑی کس کی ہے یہ. وہ بولتا ہے یہ سامنے بلڈنگ میں نے اس سے گاڑی خریدی ہے. تم کون آدمی گاڑی خرید کیا. وہ بولتا ہے ایک بنگالی سے خرید کیا. بنگالی بولو آؤ تم جاؤ, کہ بنگالی آئے گا تو میں چھوڑ دوں گا. کہتا اوکے. اس نے فون کیا, وہ بولتا ہے وہ بیزی ہے. میں نے کہا معافی مشکل. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں, بیزی, ہم انتظار, تم انتظار. اس کو میں نے گاڑی میں, ایک کیمری گاڑی کے اندر وہ آیا تھا وہ چوری کرنے کے لیے, وہ گاڑی چوری کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے اس کو جب پکڑا, جس گاڑی کے اوپر آیا تھا وہ, میں نے دماغ سے سوچا, میں اکیلا تھا اس وقت, میں نے سوچا کہ اگر اس کو باہر چھوڑا یہ بھاگ جائے گا. میں نے اس کو اس کی گاڑی کے اندر بٹھا دیا اور دروازہ کھول کے میں باہر کھڑا ہو گیا, یہ اندر بیٹھا رہے گا. اب مجھے اتنا نہیں مطلب سمجھ آئی کہ یہ بندہ اتنا ایکٹیو ہے, کیونکہ وہ دائمی چور تھا ظاہر ہے. اس نے کیا کہ تھوڑا ٹائم انتظار کیا کہ یار یہ بندہ جان نہیں چھوڑا. اس نے ایک دم گاڑی سٹارٹ کی, چابی اس کے اندر تھی, تو اس نے گاڑی موو کرنی شروع کی. میں نے ایسے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا تو اندر ڈال کے ایسے پاؤں میں نے اس کے بریک دبائی اور یہ کونی سے ایسے اس کے یہ جگہ پر ایسے اٹھا دیا, اس کو لاک کر دیا. لاک کر کے چابی گھما کے اس کو, پھر اس کو میں نے باہر نکالا جب, تو اس نے نا نیچے ہو کے نا میری آنکھوں میں ریت ڈالنے کی کوشش. پھر میں نے پھر آپ نے تو پولیس والے, پھر اس کو پکڑ لیا, پھر پولیس کو کال کی, پولیس والے آ گئے. جب پتہ چلا, مختصر کر رہا ہوں, تو وہ گاڑی چوری کی تھی جس پہ آیا تھا. جب اس گاڑی کی ہم نے انویسٹیگیشن کی تو اس کی ڈگی ہوتی ہے, اس کے اندر نمبر پلیٹوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی, اور گاڑی کے اندر سے یہ جو گاڑی کی بک ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ملکیہ. گاڑیوں کے 7 ملکیے نکلے, جن میں سے 3 کی رپورٹ ہو چکی تھی یہ چوری ہے. یہ میں نے بہت بڑا گینگ پکڑا تھا. اس کے درمیان چھوٹی سی بات بڑھانے لگا ہوں, ابھی تک وہ پولیس نہیں آئی تھی. اس نے اپنے 2 پٹھانوں کو فون کیا کہ بھئی تم ادھر آ جاؤ, میں پھنس چکا ہوں, مجھے پولیس والے نے پکڑ لیا. وہ 2 بندے آئے, بابا ہادہ مسکین. میں کہا لت قلم, ایسے میں نے اپنا کارڈ دیا. وہ بابا شروع کہتا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. بھاگ گئے, وہ دوبارہ واپس نہیں آئے. ان کو پکڑ کے دیا. 5 بجے دوبارہ وہ جو گاڑی میں نے کیمری پکڑی تھی, ایک بالکل ینگ آدمی, شاید 25-26 سال کی عمر ہوگی, وہ ایک ٹوٹا لینڈ کو گاڑی کے اوپر آیا اس گاڑی کو اٹھانے کے لیے کہ میرا بندہ تو پولیس میں, میں جا کے اٹھا لوں. اللہ کی شان کے ممبر کی نماز پڑھنے کے لیے نیچے آیا. میں نے دیکھا یہ گاڑی تو پولیس والی جو میں نے پکڑا ہے, اس کی چبی تو پولیس اسٹیشن ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیسے اس نے گاڑی کھولی. میں نے جا کے بولا, میں نے کہا ہے سوسو بنتے, وہ بھی بولتے ہیں انا عربی معافی معلوم. میں نے کہا اچھا کیا کرتا تم ادھر, وہی اسٹائل میں جیسے میں نے پہلے بتایا. کہتا ہے میرے بھائی کی گاڑی ہے. بھائی کدھر, کہتا وہ عربی کے ساتھ جھگڑا کیا, میں وہاں عربی ڈریس پہنتا ہوں. وہ کہتا عربی کے ساتھ جھگڑا کیا, اس لیے وہ پولیس اسٹیشن, وہ عربی میں آیا تھا, وہ ان کی زبان میں عربی میں آیا تھا وہ. میں نے کہا, میں نے پھر دوبارہ پیٹرولنگ کو فون کیا, جلدی آؤ. میں نے کیا ہوگا, میں نے کہا ایک اور آیا, وہ لینڈ کو بھی چوری کی. تو آپ نے اس طرح ایک بہت بڑا گینگ جو ہے وہ اس کو پکڑا. اچھا دبئی میں جب ہم کرائمز کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ریشو کس کرائم کی ہے؟ مختلف ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے, جیسے ہم نے پہلے آپ نے بات کی ہے نا, وہاں ایک ملک کے لوگ نہیں ہیں, وہاں ڈفرینس کے ملکوں کے لوگ ہیں, اور ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے. ہمارا پاکستانی کا ایک سٹائل ہے, ان کا الگ سٹائل ہے, تیسروں کا الگ سٹائل ہے. اس طریقے جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے نا, ہم اس کو دیکھتے ہیں جرم کیسا ہوا, کیا ہوا, پھر ہم نیکسٹ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر نیکسٹ ہوگا تو ہم نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا بہت ساری رپورٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, آ رہی ہوتی ہیں, نیشنلٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس نیشنلٹی نے سب سے زیادہ اس سال جو ہے وہ دبئی میں روبری کی یا سب سے زیادہ کرائمز کیے, اس طرح کے سرویز آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کے جو سرویز ہیں وہ واقعی اس میں کوئی صداقت ہوتی ہے, یا کہیں نہ کہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی نیشنلٹیز کو اس طرح کے سرویز لائے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ جو آپ کا لفظ ہے نا ٹارگٹ کرنا, بالکل دبئی پولیس کسی کا لحاظ نہیں کرتی, نہ کسی کو ٹارگٹ کرتی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. نہیں, دبئی پولیس کی جانب سے نہیں آ رہے ہوتے بہت سارے. ہاں, تو اس میں پولیس جو ہے نا بالکل ایک بندے کو ٹارگٹ کہ یہ پاکستانی اس کو سزا دینی, ایسا نہیں. جو غلطی کرتا ہے اسی کو سزا دیتے ہیں. تو مطلب وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کو یقینی ایمانداری سے کام ہوتا ہے. اچھا ہم نے بہت بات کر لی دبئی کے کیسز کے اوپر, دبئی کی کس طرح کے ریفارمز ہیں. ہم تھوڑا سا تھانہ کلچر کی جب بات کرتے ہیں, اب یہاں پہ تو مجھے FIR کے لیے جانا ہے تو میں جاؤں گی اسٹیشن جا کے کرواؤں گی. وہاں پہ بھی کیا سیم پروسیس ہے جب مجھے کوئی اپلیکیشن دینی ہے
دوسرا وہاں کا پولیس کا رویہ آف کورس آئی ایم شیور کہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہوگا. اسپیسیفکلی لیٹ سپوز کوئی فیمیل کسی ریپ کا کیس لے کر آئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, سینسٹیو ایشو ہے, تو اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہمارے پاس پولیس اسٹیشن آتا ہے نا, سب سے پہلے وہ رپورٹ کرتا ہے جی, ہم اس کو بولتے ہیں جی کیا ہوا, وہ ہمیں سناتا ہے اسٹوری, ہم وہ پوری اس کی اسٹوری لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بولتا جائے گا, ہم لکھتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں یہی تو ہم نے بولا, ہاں نیچے سائن کرو, کیونکہ تم کل کو مکرو نا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے وہ کہا تھا. اس سے سائن لے لیتے ہیں, پھر ہم دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں, اس سے بولتے ہیں کہ یہ بندے نے تیری شکایت کی ہے, تم بتاؤ. وہ جو بولتا ہے پھر وہ بھی لکھتے ہیں. 99% جو حقیقتاً پولیس والا ہوتا ہے نا, اسے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. 90% پتہ چل جاتا ہے. باقی جو 10% ہے نا, وہ کیسز آگے جاتے ہیں. لیکن اب یہ پولیس ہے, اگر وہ ایماندار ہے تو ہم حقیقتاً 80% جو کیسز ہیں نا پولیس میں ختم کر دیتے ہیں. اچھا, وومن ہراسمنٹ کو لے کے کیا آپ کے پاس لاز اینڈ آرڈرز ہیں, وہاں پر کس طرح جو ہے وہ کاروائی کی جاتی ہے؟ لیڈیز کے لیے بہت سخت ہے, یعنی عورتوں کو بہت عزت دی جاتی ہے, یہ حقیقت ہے یہ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فیئر ہو. ٹھیک ہے, 2 نمبری نہ ہو. اچھا, مجھے جاتے ہوئے کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں. پوری دنیا میں 2 مین پاور ہوتی ہیں جو ملک کو چلاتی ہیں. ایک آرمی ہوتی ہے اور ایک پولیس ہوتی ہے. جو آرمی ہے اس کا کام ہے بارڈرز کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہو گیا. جو بارڈر سے جو بھی چیز اندر آ رہی ہے وہ آرمی کی کمزوری ہے. اور پولیس کا کام ہوتا ہے ملک کے اندر کنٹرول کرنا. اگر ملک کے اندر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پولیس کمزور ہے. کیا بات ہے, بہت آپ نے جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کر دیا. بہت شکریہ آپ کا. ہم نے بہت سارے آپ سے انٹرسٹنگ واقعات بھی پوچھے, تھوڑے سے خطرناک بھی تھے. اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھے گا. اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.